الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ مرض لا علاج ہے، جی اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مرض کا اللہ تعالیٰ نے علاج اتارا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو اس مرض کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس مرض کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسی بیماری ہے جسے سر درد کہتے ہیں۔ سر درد کی بیماری جب شروع ہوتی ہے تو بعض مریضوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور بعض مریضوں کو سر درد جب شروع ہوتا ہے تو مستقل طور پر ان کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرانے مریض ہو جاتے ہیں، پرانا سر درد ہو جاتا ہے، علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، لیکن صحیح علاج ہو نہیں رہا ہوتا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بار بار حکیم بھی تبدیل کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج میں جس سر درد کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سر درد ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے، جو سردی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایسے مریضوں کو ہوتا ہے جن کے مزاج میں سردی ہوتی ہے، جن کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہوگی کہ جب وہ سر کو آپ ہاتھ لگائیں گے سر انتہائی ٹھنڈا ہوگا، اور ایسے مریض کے منہ سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تھوک بار بار آ رہی ہوتی ہے، اعصابی طور پر انتہائی کمزور ہوتا ہے، اعصابی کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مریض کو اگر زکام ہو جائے تو زکام پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے، اور مریض جو ہے نڈھال ہوتا ہے سر درد کی وجہ سے۔ اور مریض سر درد کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ بات ہی نہ کرے، ایسے بے سدھ ہو کے وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اور ایسے مریضوں کا بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، اور بعض مریضوں کو اسہال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں اس سر درد کی بات کر رہا ہوں جس میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ سر درد کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو میں آپ کو سر درد کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ سردی کے سر درد کا ہے، یعنی بعض دفعہ مریض کو سردی لگ جاتی ہے بہت زیادہ اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے عموماً رات کے وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے، جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے، مریض کا سر درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، جو ہی صبح ہوتی ہے دن کا اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو ایسے مریض کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور اگر کوئی گرم چیز استعمال کر لے یا اگر کوئی گرم پٹی باندھ لے یا بستر میں سو جائے تو پھر بھی ان کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، اس درد کا جو میں آج کو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں انتہائی آسان نسخہ ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں، اس کو بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ چند دن استعمال کریں۔ ویسے تو 3 خوراکوں سے ہی آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ نے اس کو چند دن ضرور استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا سر درد ہمیشہ مجھ ختم ہو چکا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کا اور بھی کئی امراض ختم ہو چکے ہوں گے، جیسے بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، اسہال کا لگ جانا، زکام ہو جانا، بخار ہو جانا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس ایک نسخے کے ساتھ۔ تو آج وہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے 30 گرام، تیز پات یہ آپ نے لینا ہے 30 گرام، رائی سرخ یہ لینی ہے 30 گرام، گندک آملہ سار یہ آپ نے لینی ہے 90 گرام۔ ٹوٹل دوائی 180 گرام بن جائے گی۔
ये इंतहाई बारीक पाउडर बनाकर आपने छोटी आधी चम्मच, जो चाय वाली होती है, छोटी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आपने पंसार से जवारिश जाली नूस ले लेनी है। वो छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। अगर किसी मरीज को पूछ लें, मरीज से पूछ लिया करें, अगर किसी मरीज को कब्ज हो तो उसको फिर आपने ये वाला नुस्खा भी साथ दे देना है। वो नुस्खा आप नोट फरमा लें। सबसे पहले राई सुर्ख, ये होगी 30 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम और मगज जमाल घोटा 3 ग्राम। इंतहाई बारीक पीस लेना है। पीस कर इसके 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल रात को भरकर आपने हमरा पानी इस्तेमाल करना है। आप ये दवाई चंद दिन इस्तेमाल करें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाएंगे। अब मेरी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, साथ में भरी जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।